अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। धमकियां, तड़ियां, धौंस, दावे, मौजूदा मुल्की सियासत में अगर ये तमाम औसाफ किसी एक शख्सियत में यकजा हो जाते हैं ना, तो वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब हैं। वफाक से कोई मामला हो या फिर हुकूमत पंजाब से कोई बात हो, अपनी पार्टी का जलसा हो या कोई एहतजाज हो, अली अमीन गंडापुर ज़बानी गोलाबारी का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते हैं। आज भी ऐसी ही ज़बानी जुमलेबाजी करते हुए गंडापुर साहब ने कहा कि अब गोली का जवाब दिया जाएगा। साथ ही मोहतरम ऐलाने इनकलाब भी कर गए। आप हम पर ये गोलियां बरसा रहे हैं, इसके बाद अगर कोई गोली बरसाएगा उस पे गोली बरसाई जाएगी। तुम एक गोली चलाओगे, हम 10 चलाएंगे। तुम एक टीयर गैस मारोगे, हम 10 मारेंगे। अब बस हो गई है, इनकलाब का ऐलान कर रहा हूँ। कोई गोली चलाएगा तो गोली खाएगा। नाज़रीन, अली अमीन गंडापुर की ये ज़बानी फायरिंग कभी अगली सूरत तो इख्तियार नहीं करती, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। कल भी वो अपने कारकुनान को रावलपिंडी एहतजाज में पहुंचने का कहते हुए दमादम मस्त कलंदर का नारा लगाते रहे। चलो भाई, चलो चलो चलो, इंशाल्लाह दमादम मस्त कलंदर है। आगे देखे आप, वो कह रही पंजाब हुकूमत अपना काम करे। पंजाब हुकूमत उनसे कहो तगड़े हो जाओ। मुक्के लहरा कर दमादम मस्त कलंदर की धमकियां देने वाले अली अमीन गंडापुर दमादम मस्त कलंदर तो क्या करते। रावलपिंडी में पीटीआई कारकुनान उनकी राह ही तकते रह गए, इंतजार ही करते रह गए। बड़ी बड़ी भड़कियां मारने वाले अली अमीन बुरहान इंटरचेंज से ही उल्टे कदमों पेशावर वापस रवाना हो गए। अब यहाँ नाज़रीन दिलचस्प और हैरान कुन बात यह है कि कुछ सहाफ़ियों ने पहले ही बता दिया था कि अली अमीन साहब पीटीआई के एहतजाज में नहीं पहुंचेंगे, और फिर ऐसा ही हुआ। अचले भी अली अमीन कई मौक़ों पर तड़ियां लगाते रहे हैं। वो हक ना मिला तो फिर एक सूबा है, वो है खैबर पख्तूनख्वा। तो मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि फिर वो सूबा जब निकलेगा तो वो सूबा फिर जब वापस जाएगा तो इमरान खान को भी लेके जाएगा, इन चोरों की हुकूमत भी गिरा के जाएगा। मैंने ट्वीट की थी कि हम इस्लामाबाद पे कब्जा कर लेंगे। अब मैं कह रहा हूँ कि हक ना मिला तो हम इस्लामाबाद में, इस हुकूमत से इस्लामाबाद में कब्जा करेंगे। 1 से 2 हफ्ते में कानूनी तौर पर इमरान खान रिहा ना हुआ तो खुदा की कसम हम इमरान खान को भी खुद रिहा करेंगे। मैं आपको लीड करूंगा, पहली गोली मैं खाऊंगा। अब यहाँ एक और दिलचस्प बात ये भी है कि अपने बयानात से अली अमीन गंडापुर अपनी पार्टी के कारकुनान का लहू तो गरमा देते हैं, लेकिन जब यही कारकुन जोश दिलाने पर हर जलसे और एहतजाज का हरावल दस्ता बनकर कहीं भी पहुंचते हैं तो अली अमीन गंडापुर उनको कहीं नजर नहीं आते हैं। अभी पिछले दिनों की बड़ी ताज़ा सी मिसाल है जिसमें लाहौर का एक जलसा था जहाँ तहरीक इंसाफ की क़यादत पहुंची। कारकुनान तमाम रुकावटें पार करके जलसा गाए, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब का दिन की रोशनी में निकलने वाला काफिला रात गए जलसा खत्म होने के बाद अंधेरे में और खाली पंडाल में पहुंचा। और ये वही अली अमीन गंडापुर साहब हैं जिनके बारे में हुकूमत और सियासी तज्जियाकार ये कहते हैं कि ये दोनों तरफ खेलते हैं, बंद कमरे में कुछ और बात करते हैं, बाहर आकर कुछ और बात कर देते हैं। शायद तारीख की ये पहली शख्सियत है। इस सियासी बयानबाजी के दरमियान आज नाज़रीन मौलाना फजल रहमान साहब अगले 5 साल के लिए फिर जमीयत उलमा इस्लाम फे के बिला मुकाबला अमीर मुंतखब हो गए हैं। यहाँ भी ये दिलचस्प मामला है कि JUI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला गुज़िश्ता दिनों इस वक्त इलेक्शन कमीशन में समाअत के लिए लगा जब आईनी तरमीम के मामले पर उन्होंने हुकूमत का साथ देने से इनकार कर दिया था। अब देखते हैं कि ये इलेक्शन जो इनकी पार्टी के हुए ये कबूल होते हैं या नहीं होते। हुकूमती मुजव्वज़ा आईनी तरमीम से ही जुड़ा एक और अहम मामला। फिर उसके बाद अपने मेहमानों की तरफ जाएंगे कि आज मुल्क भर के 300 से ज़ायद वकला का ख़त, जिसमें वकला ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस से किसी भी नई अदालत का हिस्सा न बनने की अपील करते हुए कहा है कि नंबर पूरे करने वाले मुंतखब नुमाइंदे ड्राफ्ट से भी नावाकिफ थे और मुजव्वज़ा आईनी तरमीम को वकला की हिमायत हासिल नहीं है। साथ ही खत में जजेस को कहा गया कि आप जजेस ने आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हलफ ले रखा है, जजेस के पास अब मौका है कि वो अपना इंतखाब करें। इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए आज मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान मुझे सेनेटर नासिर भट्ट साहब ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम सर। इसके साथ साथ नईम हैदर पंजोता साहब मेरे एक और मोअज़्ज़ज़ मेहमान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, और इसके साथ साथ रियासत अली आज़ाद साहब, बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी का। सदर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के। आप तीनों मेहमानों की मैं शुक्रगुजार हूँ। नईम साहब, ज़रा आपकी इजाज़त से मैं भट्ट साहब से बात का आगाज़ करना चाह रही हूँ। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि वज़ीर आला KPK के बयानात और सीरीज़ ऑफ बयानात है ना, जो कि हलचल मची रहती है, हेडलाइंस बनती रहती हैं उनके बयानात से, लेकिन सर ये
انہوں نے جو کل بات کر دی, جو ابھی سٹیٹمنٹ آ گیا, اس سے کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ انقلاب کی تیاری ہے, بغاوت ہے, یہ دھمکی ہے, کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے جو کچھ میں نے سنا, آپ نے بتایا, بالکل آپ نے ایک حقیقت بتائی. علی امین گنڈا پور سوائے, وہ کہتے ہیں نا ایک وہ گلی محلے کا ایک وہ بدماش ہوتا ہے جس کو ایک سپاہی اس کو جب پکڑ کے لے جاتا ہے نا, پھر وہ روتا ہے, کہتا ہے میری غلطی ہوگی. بات یہ ہے, آپ اس کی باتیں سنیں, وہ ایک کے پی کے کا ایک صوبہ اس کا وزیر اعلیٰ ہے جی, اور آپ اس کی باتیں سنیں. سب سے پہلے اس نے وہ جب پشاور میں جلسہ کیا تو اس نے کہا میں آ رہا ہوں 15 دن میں, اگر عمران خان کو اڈیالہ جیل سے نہ چھڑاؤں تو ہم آزاد کروا لیں گے, ہم آزاد کروا لیں گے. اور اسے سر پہ میں نے کفن باندھا یا سفید پگڑی تھی مجھے نہیں پتا, اس نے کہا میں باندھ کے آ رہا ہوں. ہم نے کہا تھا اس نے نہیں آنا. میں نے ادھر اپنا سینٹ میں بھی دیکھیں, اب جب وہ بات ایسی کرتا ہے کہ میں ڈول اور دھماکے اس کے ساتھ آ رہا ہوں, تمہیں تو شرم آنی چاہیے کہ تم ایک وزیر اعلیٰ ہو. تم آتے نا, تمہاری وہ ہم بال بھی کاٹ کے تمہیں بھیجتے, تم آ جاتے اور ہمیں پتا تھا وہ نہیں آئے گا, وہ کبھی بھی نہیں آئے گا. وہ تو صرف باتیں کرتا ہے. مجھے آپ بتائیں کہ وزیر اعلیٰ نے اگر پنجاب میں آنا تھا, اس کے پاس ہیلی کاپٹر ہے, جہاز ہے, وہ آ سکتا ہے نا, وہ نہیں آئے گا کیونکہ وہ بزدل شخص ہے. وہ جو زیادہ باتیں کرے نا, آج میں اس کی وہ ویڈیو سن رہا تھا تو میں اس پہ ہنس رہا تھا کہ تم کیا چیز ہو, تم لوگوں کو بلا کے پنڈی میں خود نہیں آئے اور ایک کمرے میں بیٹھ کے بڑھ کے مارتے ہو مولا جٹ والی. تمہیں اپنے وہ کہتے ہیں نا کہ اس بات کا خیال کر لو کہ تم ایک صوبے کے, چاہے تم جیسے بھی بندے ہو, مجھے پتا ہے کہ تم کبھی بھی نہیں چاہتے کہ عمران خان باہر آئے. عمران خان کے لیے زیادہ مشکلیں یہ جو ہے نا گنڈا پور یہ بناتا ہے, پر ہم اس کو یہ آواز دے رہے ہیں. مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا کہ آپ تشریف لاؤ. آپ کہہ رہے ہیں یہ نہیں چاہتے کہ عمران خان باہر آئے. عمران خان نے تو خود ان کو وزیر اعلیٰ بنایا ہے. دیکھیں نا, میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں, جو اس کی باتیں ہیں یہ وہ ہمیشہ ایسی بات کرے گا, خود نہیں جائے گا. آپ مجھے بتائیں, کل لوگ پنڈی میں 10 تھے 15 تھے, یہ وزیر اعلیٰ تھا, اس نے وہاں شور ڈالا میں آ رہا ہوں. اس نے دیکھیں, آپ مجھے بتائیں, ایک وزیر اعلیٰ کلاشن کوف اٹھا کے اسلحہ لا کے ایک وہ گاڑی کھڑی تھی اس کے شیشے توڑے. کیا ثابت کر رہا تھا کہ وہ بدماش ہے؟ کیا ہے تم بھائی, تمہیں اتنی جرت ہے, آؤ سامنے. تم کبھی بھی نہیں آؤ گے. ماحول خراب اتنا اس نے کر دیا ہے کہ اب دیکھیں صوبہ پنجاب ہے, کے پی کے ہے, سب بھائی بھائی ہیں آپس میں. لیکن اس کی باتیں آپ سنیں, وہ گھر سے نکلتا نہیں ہے چوہے کی طرح, لیکن شور اتنا ڈالتا ہے. تم ایک دفعہ ہو تو صحیح, ہم تو تمہارا انتظار کرتے ہیں. تمہیں یہ بتائیں, پنجاب کے لوگ بڑے مہمان نواز ہوتے ہیں. پٹھان ایسی باتیں نہیں کرتے جو تم کرتے ہو کہ میں آ رہا ہوں اس کے سب بارات لے کے میں عمران خان کو اڈیالہ جیل سے نکالوں گا. 15 دن گزر گئے نا, عمران جو ہے نا گنڈا پور, اس کی ایک میں آپ کو بات بتا دوں, اس نے اپنے گھر سے باہر نہیں نکلنا چوہے کی طرح, لیکن وہاں سے شور ضرور ڈالنا ہے کہ میں وہ کہتے ہیں نا اس کا یہی حال ہوگا کہ آخر گنڈا پور کو یہی پیٹی. وہ اپنے عہدے کی لاج نہیں رکھ لے تو کم از کم آپ تو ان کے عہدے کی لاج رکھ رہے ہیں. لیکن اس کی باتیں دیکھیں, آج اس نے کیا کہا, تم ایک گاؤں چلاؤ گے میں 10 چلاؤں گا. بھائی تمہارے میں کیا طاقت ہے؟ مجھے اسی بات کو ذرا آگے بڑھانے دیں. نعیم صاحب, سر آپ کی پارٹی کا کیا موقف ہے؟ وزیر اعلیٰ صاحب نے جو اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ آپ گولی کا جواب گولی سے دیں گے, سر پھر خدا نخواستہ کیا سچویشن ہوگی کہ ایک صوبے کی پولیس جو ہے وہ دوسرے صوبے کے سامنے کھڑی ہوگی, سر کیا ہوگا؟ دیکھیں, بہت شکریہ آپ نے موقع دیا کرن ناز. بات یہ ہے کہ جہاں تک علی امین نے کس سینس کے اندر کی ہے اور کیوں کی ہے, اس وقت ملک کے اندر کیا چل رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ پرامن احتجاج کی ہم نے کال دی, اس سے پہلے ہم نے جلسے کی کال دی جو کہ ہمیں اجازت نہیں دی. اور جہاں بات کر رہے ہیں نا کہ علی امین نہیں آیا, وہ سنگجانی بھی آیا, وہ لاہور بھی آیا, اور جہاں کہتے تھے کہ اٹک پل کراس کر کے دکھائے تو ہم دیکھیں گے, اس نے اٹک کیا, وہ تو لاہور چلا گیا. دیکھیں, ہم نے پرامن جلسے کی اجازت مانگی لیکن انہوں نے اجازت نہیں دی. اجازت یہ کہتے ہیں جی آپ شہر سے باہر چلے جائیں, 2 بجے سے لے کر 5 بجے تک ہو, اتنی شرائط ہوں, معافی ہو, یہ ہو, وہ. کیوں بھائی, آپ جب جلسہ کرتے ہیں تو آپ پورا دن پوری رات, نواز شریف صاحب کا جب جلسہ تھا اور اس وقت حالانکہ وہ اشتہاری تھے, جیسے وہاں سے وہ بیل لے کر آئے اور سیدھا جلسہ گاہ پہنچ گئے. یہاں پر شرطیں لکھی جاتی ہیں, اشتہاری نہیں ہونا چاہیے جی, کسی کنوکٹڈ کی سپیچ نہیں ہونی چاہیے, اس کی سپیچ نہیں ہونی چاہیے تھی.
بات یہ ہے کہ آئین پاکستان جو ہے اس کا آرٹیکل 16 ہمیں حق دیتا ہے پرامن جلسہ ریلی اور ہم کر سکتے ہیں. آپ نے ایک اجازت نہیں دی. ہمارے ورکرز کو گرفتار کیا گیا. علی امین گڈا پور صاحب کے حوالے سے میں چاہ نہیں رہی تھی کہ آپ کو ربط ٹوٹے، لیکن یہ کریکشن کرنا ضروری ہے. جہاں بھی علی امین گڈا پور صاحب آئے نا، پہنچے، آپ نے کہا کہ وہ جیسے بھی پہنچ گئے، لیکن وہ پہنچے وقت گزرنے کے بعد، اور پنڈی تو سر وہ آئے ہی نہیں. اب دوسری بات یہ کہ چلے ٹھیک ہے، اب آپ لوگوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ بالکل سب کے سامنے ہے، لیکن اس کے باوجود بھی علی امین گڈا پور صاحب بحیثیت ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ وہ جو زبان استعمال کر رہے ہیں، جو وہ بات کر رہے ہیں، پی ٹی آئی اون کرتی ہے اسے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو اس سارا ماحول کیا گیا ہے نا، جو اس وقت ساری صورتحال ہے، سر آپ اون کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کیوں نہیں آن کرتے؟ آن کرتے ہیں، بالکل آن کرتے ہیں. جو بھی وہ بات کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں. کیا وہ غلط بات کر رہے ہیں؟ کیا ملک گولی کے کا اندر جواب گولی سے دیں گے؟ دیکھیں وہ صرف بات کیا کر رہے ہیں، بالکل غلط ہے سر. کیا ایک صوبے کو دوسرے صوبے سے لگا؟ یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ سیاسی مقاصد ہیں کیا. آئینی عدالت آ جائے، جو ہے جوڈیشل پیکج کے اندر مسودہ آ رہا ہے جی یہ ترمیم ہو جائیں وہ ہو جائیں. مقصد کیا ہے کہ عمران خان اس کی پارٹی کو ایلیمینیٹ کرنا، اور پھر جو ہے ملک جو ہے وہاں پر صرف پی ایم ایل این ہو یا یہ چاند جو ان کے سارے وہ تحادی ہیں وہ ہوں ان کے مطابق ملک چلے. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جوڈیشری آزاد ہو. آپ شاید اس سینسٹیوٹی کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں جو علی امین گڈا پور صاحب جس طرح کے اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، اور ان کے ان نامناسب اسٹیٹمنٹس کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں، جو آپ کے اتحادی بنے ہوئے ہیں، وہ پیچھے ہٹ جائیں. سر پھر دیکھیں کوئی اتحادی ہمارا پیچھے نہیں ہٹنے والا. بات یہ ہے کہ یہاں پر ظلم کیا گیا ان کی طرف سے، ہمارے لوگوں پر لاٹھی چارج کیا گیا، آنسو گیس برسائے گئے ہیں، گرفتاریاں ابھی بھی ہمارے لوگ گرفتار ہیں. کیوں ہیں؟ کس وجہ سے ہیں؟ کہ وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ ملک کے اندر پیچھے نہیں ہٹیں گے. مولانا صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، جن کی تعریفوں میں آج کل آپ زمین و آسمان کے قلابے ملاتے ہیں، وہ تک فرما رہے ہیں کہ توہین سمجھتے ہیں اس بات پہ ریاکشن بھی دینا. سر دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کا اپنا اس حد تک علی امین کے بیان تک ان کا موقف ہو سکتا ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جو کل کیا گیا ان کی طرف سے، کیوں کیا گیا؟ کیا ہمیں حق نہیں اصل؟ کیا ہم اس ملک کی شہری نہیں؟ بالکل ہے یہ بات سر، یہ آپ کی بات بالکل درست ہے. ہمارا ملک آزاد ہو، ہمارے تمام اگر باقی سیاسی جماعتوں کو احتجاج کرنے کا، جلسے جلوس کرنے کا حق ہے تو سر وائی ناٹ پی ٹی آئی؟ جب بھی ان کا کوئی جلسہ ہو رہا ہے، جب بھی کوئی احتجاج ہو رہا ہے، جس طرح سے کارڈن آف کر دیا جاتا ہے شہروں کو، جس طرح سے بند کر دیا جاتا ہے، سر ہے تو ایک سیاسی پارٹی نا، ان کو بھی اتنا رائٹ تو ہے نا سر اپنی بات کرنے کا. یہ سیاسی جماعت ہوتی تو یہ جو عرضیں کی ہے 9 مئی کس نے کیا؟ یہ آج تک انہوں نے ایک شرمندگی بھی کی، کوئی بات بھی کی کہ 9 مئی کہ جو یہ لوگ انہوں نے جا کے آرمی کے جو شہداء تھے ان کے وہ پتلے ان کو جلایا، ان کو توڑا، پھر کور کمانڈر کے گھر چلے گئے. مجھے بتائیں کیا سیاسی جماعت کو ایسا کام کرتی ہے؟ یہ ایک جماعت ہے، عمران خان یہی کام کرتا رہا ہے. آپ مجھے بتائیں جو گنڈا پور بولتا ہے نا وہ عمران خان کی زبان بولتا ہے، اپنی زبان نہیں بولتا. آپ مجھے بتائیں 9 مئی کے واقعات پہ ان کو معافی مانگنی چاہیے. مجھے بتائیں کہ کس کو نہیں پتا کہ 9 مئی میں اچھا سر ویسے اس بات میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جس طرح کے جو طلع امتیاز رہا ہے پی ٹی آئی کا، بہت بڑے بڑے اجتماعات کیے ہیں، کراچی کا جلسہ ہو، لاہور کا جلسہ ہو، لیکن اس وقت وہ تعداد نہیں نکل رہی ہے. تو سر اگر آپ لوگوں کی طرف سے یہ سب کچھ نہ کیا جائے، علاقے بند نہ کیے جائیں، لاٹھی چارج نہ کیا جائے، پولیس کو سامنے نہ کھڑا کیا جائے، تو شاید اتنی اہمیت بھی نہ ملے. لیکن آپ لوگوں کی وجہ سے بہت زیادہ ہائپ کریٹ ہو جاتی ہے، جلسوں کی بھی، احتجاج کی بھی. یہ جو پہلے جلسے ہوتے تھے نا، جلوس جو یہ 2018 میں سے پہلے ہوتے تھے. اچھا مجھے آپ بتائیں لاہور میں ہم نے ان کو کھلی چھٹی دی، کوئی راستہ بند نہیں کیا، ان کی لوگ نہیں آتے. آپ مجھے بتائیں گنڈا پور نہیں آیا، وہ تو چھوڑو نا، ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ شہر کے اندر مینار پاکستان پر چاہتے تھے جلسہ کرنا، آپ نے نہیں کرنے دیا. شہر سے باہر ایک کیٹل فارم میں آپ نے منڈی میں بھیج دیا، وہاں پر جا کے جلسہ کر دیا. ایک بات بتائیں، یہ جو فتنہ جماعت ہے اسے اپنی عوام کو بچانا ہے کہ نہیں؟ ہم نے ایک جگہ دے دی مینار پاکستان، کیونکہ سیکیورٹی کے اتنے آپ کو پتہ ہے جو حالات ہے، جو دہشت گردی ہے، ہم نے ان کو جگہ دے دی. رات 9:30 بجے فیصلہ ہو گیا کہ لاہور میں فلاں جگہ انہوں نے جلسہ کرنے، انہوں نے اپنے سٹیج لگایا. کتنا ٹائم تھا؟ 21 گھنٹے. آپ 3 گھنٹے 2 گھنٹے یہ کہہ رہے تھے میرے بھائی، 21 گھنٹے میں وہ نہیں پہنچا گنڈا پور، وہاں سے لیڈران نہیں پہنچے. یہ لوگ، ان کے لیے لوگ اکٹھے نہیں ہوتے. اگر ہو جاتے، آپ مجھے بتائیں کہ ان لوگوں کے لیے اگر عوام نے باہر آنا ہوتا ہے، یہ انہوں نے کتنا، یہاں 15 بندے یا 20 بندے ہنگر سٹرائک ہوتی تھی، صبح ناشتہ کر کے آتے تھے، اس کے لیے بھی عوام باہر نہیں آئی. چلیں بالکل ٹھیک ہے سر. یہ تو کچھ کوسچنز ہیں جو شاید پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے مسائل ہیں، یا پھر کیا کہ وہ جو ہنگر سٹرائک کی آپ بات کریں اس میں بھی لوگ نہیں ہیں. ریاست صاحب کو ذرا شامل کر لیں. سر سب سے پہلے تو علی امین گنڈا پور صاحب نے جو اسٹیٹمنٹ دیا ہے اس کو بحیثیت وکلا برادری
سر بحیثیت اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں ان کے سٹیٹمنٹس کو سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں تو سمجھتا ہوں کہ چونکہ یہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹس ہیں میں تو اس کو آنسر کرنا مناسب نہیں سمجھتا، چونکہ یہ ان کا اپنا منشور ہے، ان کے پارٹی کے یہاں لیڈر بیٹھے ہیں، دوسری پارٹی ہے یہ بیٹھے ہیں، یہ اس کو وہ کر لیں. پولیٹیکل سٹیٹمنٹ نہیں، میں مناسب نہیں، اسی لیے میں نے آپ سے اسپیسیفکلی پوچھا کہ وکلا برادری کس طرح سے دیکھ رہے ہیں. ہم تو اس چیز، اس ملک کے اندر ڈیسنسی کی پالیٹکس ہونی چاہیے. اس ملک کے اندر دونوں سائیڈوں پہ جو کچھ دیکھیں نا، ہر ایکشن کا ریئیکشن ہوتا ہے. جیسے کہ آرٹیکل 15 ہے کانسٹیٹیوشن کا، 16 ہے، 17 ہے، فریڈم آف موومنٹ ہے، فریڈم آف ایسوسیشن، فریڈم آف اسمبلی، یہ کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا. تو اگر وہ ایسا کر رہے ہیں اور ان کے بدلے میں ان کے اوپر ایف آئی آرز ہو رہی ہیں، 780 کی ایف آئی آر ہو رہی ہیں، تو یہ بھی غلط ہے. تو اگر اس سائڈ پہ ریئیکشن میں ہو رہا ہے تو وہ بھی غلط ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ پرنسپلز کی پالیٹکس ہونی چاہیے. ملک کے اندر جو ایشوز ہیں اس کی بات ہونی چاہیے، بجائے کہ آپ ایک سائڈ پہ مصطفیٰ قریشی کھڑا اور دوسری سائڈ پہ سلطان رائی ہو. یہ پالیٹکس آپ قوم کو کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ اس ملک کے اندر بہت سارے ایشوز ہیں، بہت سارے پرابلمز ہیں، اس کی سلوشنز کے لیے پارلیمنٹ میں لوگوں نے آپ کو بھیجا ہے. وہ عوام کہیں نہیں ہے اس پارلیمنٹ اور اس ساری سچویشن کے اندر جس کے لیے یہ وہاں پہ گئے ہیں، جو یہاں پہ اپوزیشن میں بیٹھے ہیں. عوام وہاں کسی جگہ پہ نہیں ہے. ہم بینگ اے لیگل فرٹرنٹی، ہم تو یہ کہتے ہیں آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے حکومت بھی کام کرے اور جو اپوزیشن کے حقوق ہیں وہ بھی ان کو ملے. لیکن اگر آپ یہ کریں کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کریں، مس یوز آف اتھارٹی کریں، کلرفل ایکسرسائز آف لا کریں، تو وہ بھی غلط ہے. ہم یہ کسی بھی اس کو اگر حکومت ایکسس کر رہی ایکسیڈ کر رہی تو ہم اس کو بھی غلط سمجھتے ہیں. اگر اس کے ریئیکشن میں یہ وہاں سے کوئی سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں تو وہ بھی غلط. جی غلط، بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ آپ اسٹیٹ کے اگینسٹ تو نہیں ہو سکتے. بالکل ٹھیک. آپ اپنے ڈومین میں رہ کے جو بھی آپ نے اپنا موقف دینا ڈومین آف دی کانسٹیٹیوشن اینڈ لاز یو ہیو ٹو بیہیو. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. سر مجھے بتائیے نعیم صاحب کہ ابھی 2 اکتوبر کو آپ لوگ 3 شہروں میں احتجاج کرنے جا رہے ہیں، اس کی کیا حکمت عملی ہوگی؟ کیا اس میں بھی جو کارکنان ہوں گے وہ کے پی کے سے آئیں گے یا مقامی سطح پر کارکنان کو موبلائز کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں، وہ جو بدھ کو کال ہے اس کے اندر اگر میاں والی، ملتان اور فیصل آباد اس جگہ پر ایک دن کے لیے کال دی ہے اور وہاں کی جو لوکل تنظیم ہے، وہاں پر ٹکٹ ہولڈرز ہیں، وہاں پر ایم این ایز، ایم پی ایز ہیں، وہ تمام چیزوں کو دیکھیں گے خود اور وہاں پر احتجاج کریں گے، پرامن احتجاج کریں گے. ہم یہ احتجاج کیوں کر رہے ہیں؟ ہم احتجاج اس لیے کر رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں ملک کے اندر ہماری عدلیہ آزاد ہو، ہمارے ادارے آزاد ہو. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جمہوریت جو ہے وہ مضبوط ہو. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر جو مہنگائی ہے، مسئلہ ہے اس وقت، جو عوام کا مسئلہ ہے، جو عوام دلدل میں پس رہی ہے، اس کے لیے ہم تو نکلے ہیں. اور ہم چاہتے ہیں کہ عوامی رائے ہو، عوامی حکومت ہو، عدلیہ آزاد ہو، تمام ادارے آزاد. اعظم صاحب نے یو این میں بتایا ہے کہ مہنگائی کے اشاریے کم ہوئے، ڈبل ڈیجٹ سے سنگل ڈیجٹ نہیں. دیکھیں، وہ جھوٹ بولتے ہیں، بس زبانی کلامی کرنے سے تو نہیں ہوتا. اگر آپ دیکھیں تو یو این میں کھڑے ہو کے پرائم منسٹر جھوٹ، یو این میں جائیں یا جدھر جائیں، جب ادھر ایک واک آؤٹ کر رہے ہیں تو میرا خیال میں اسمبلی کے اندر اگر واک آؤٹ کرتے تو ہم کہتے ہیں کہ ان کی بات کے اندر صداقت ہے. اس کے بعد اگر آپ جا کر کوئی بھی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو لوگ آپ کو سمجھتے ہیں کہ یہ مذاق کر رہا ہے. تو کوئی ان کی ایسی اس کے اندر ہے نہیں. جہاں میرے بھائی بات کر رہے تھے کہ وہ لیٹ پہنچے یا فلانا لیٹ پہنچا، آپ نے راستے کے اندر رکاوٹیں ڈالی. میں خود چلیں اب 2 اکتوبر کے لیے سر 2 اکتوبر 3 شہروں میں احتجاج کرنے جا رہے ہیں، آپ لوگ اجازت دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے؟ میری بات سنیں، یہ اجازت کی بات کرتے ہیں. عمران خان پتہ ہے کیا کہتا ہوتا تھا؟ میں آ رہا ہوں، جب آ کے کہتا ہوں آئی جی میں تمہیں نہیں چھوڑتا. یہ وہ عمران خان ہے. یہ جو کہتے ہیں نا ہمیں این او سی نہیں ملتا، یہ ان کا بہانہ ہے، ان کے لیے لوگ نہیں آتے. پنڈی میں انہوں نے جلسہ کینسل کیا. آپ این او سی دے دینا سر، ان کا مسئلہ ہے، ان کے لوگ آئے نا. لاہور میں این او سی دیا نا، کیا کیا انہوں نے؟ وہاں بندے آئے ان کے لیے، کوئی راستہ بند تھا؟ کنٹینر کس نے اٹھائے رات کو؟ مجھے آپ ایک ویڈیو دکھا دیں. یہ دیکھیں نا، میں دکھا دیتا ہوں. سوشل میڈیا پہ جھوٹ بولنا میں دکھا دیتا ہوں. پھر آپ معافی مانگیں گے اپنی جماعت کی طرف سے. آپ مجھے بتائیں کوئی بندہ ان کے لاہور نہیں آیا؟ آپ مجھے بتائیں لاہور خالی تھا؟ یہ لاہور کی میں دکھاتا ہوں. بات یہ ہے کہ جماعت ہے ان کا دیکھیں، جماعت ہے. آپ مجھے بتائیں، ایک میں بتائیں، فساد کی جڑ جماعت اسلامی نے احتجاج کرنے وہ آگے ان کو ایک جگہ ملی. سر ابھی آپ دے رہے ہیں اجازت، دے رہے ہیں نہیں دے رہے؟ دیکھیں اجازت ان کو پہلے بھی تھی، اجازت ملے گی، لیکن
जमात जो उनकी हरकतें हैं, जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, उसके मुताबिक तो इनको इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। एक सियासी जमात इस तरह की हरकतें नहीं करती। वो जाके अपनी आर्मी के जो तंसीबात हैं उन पे जाके ये वीडियो जरा जूम करके दिखाइए। ये लाहौर की वीडियो है, मैं खड़ा हूँ जी, और ये लाहौर रिंग रोड है, वहां पर ये ट्रैफिक बंद की है, ये ट्रक वहां पर खड़ा है और ये ट्रक का जो एहलकार है वो ड्राइवर है, वो ये कह रहा है क्लैशन को नहीं, वो ड्राइवर कह रहा है कि मुझसे चाबियां नहीं है, मुझसे चाबियां नहीं है, मुझसे पेपर लिए गए हैं और रास्ते में मेरा ट्राला 2 दिन से खड़ा क्यों है, मुझे जाने नहीं दे रहे। अगर आप कहें तो मैं वीडियो ऑन कर देता हूं, ये वो साथ मेरे खड़ा है। अब आप माफी मांगे, अब आप माफी मांगे कि आपने बोला आपने लाहौर का जो जलसा था, नहीं आपने अब आप किसी इस पे आए ना, कि कंटेनर से रास्ता सर ये एक फितना की बात है। सर आप अगर नॉर्मल आवाज रखेंगे तब भी आवाम आपको मुकम्मल सुन नहीं आवाज आ रही है, उनको नहीं जा रही आवाज, कोई इजाजत नहीं मिलेगी। अगर अभी आप इजाजत दे रहे हैं सर, मेरी सुने, अभी आप इजाजत दे रहे हैं सर, अगर ये जमहूरी हमें करेंगे, कानून फॉलो करेंगे, प्रोटेस्ट हमें बिल्कुल इजाजत मिलेगी। ये इजाजत अपनी पास रखें। ठीक है सर, वो उन्होंने ये बात ही कर दी, बात ही खत्म कर दी ना, क्या जरूरत नहीं है उनको आपकी इजाजत की। वो कह रहे हैं कि हम एहतजाज करेंगे। हमने बेटियों को बड़ा मौका दिया। स्टूडियो का माहौल थोड़ा सा गर्म हो गया, एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद। ब्रेक में हमने कोशिश की है जो टेम्पटेशन यहाँ पर मौजूद थी उससे ज़रा थोड़ा लाइट किया जाए। तो रियासत साहब आपसे बात का आगाज़ कर लेते हैं सर, ताकि मज़ीद दोनों जो मौजूद मेहमान हैं वो कूल डाउन हो जाए, फिर उनकी तरफ जाते हैं। सर आज वकला ने जजेस के नाम पर ख़त लिखा है और इस पर आप लोगों ने मुतालबा किया है कि जजेस किसी भी नई अदालत का हिस्सा ना बने, हलफ ना उठाएं। लेकिन सर पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUI सब आईनी अदालत के हक में है। आपको एतराज़ आईनी अदालत पर है या आप समझते हैं कि अदालत बननी चाहिए लेकिन उसके जो खदोखाल हैं उन्हें दुरुस्त करने की जरूरत है? किरण, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि मार्केट के अंदर इस वक्त 4 से 5 मुसवदे जो है ना वो बिजनेस कर रहे हैं जी, बिजनेस कर रहे हैं। कोई अपना वो एक बड़ी जबरदस्त एक जोक थी, मुझे याद आ गई। एक सपेरा होता है तो वो अब एक उसने जाली सांप रखा होता है, वो बीन बजाता है तो वो अपना ही सांप फेंकता है और उसको जब लोग आते दाद मिलती तो उसको उठा लेता है। तो एक जगह पे इसी तरह वो कर रहा था, तो उसने जब बीन बजाई ना अपना सांप फेंका तो वहां पे एक जैनवन भी निकल आया, तो वो खुद डर गया सपेरा। वो कहता है भाई जी तुसी अपना पकड़ो ते असी अपना पकड़ो। यहाँ पे 4-5 ऐसे, अभी हमें पता नहीं कि असली वाला कौन सा है, ये तो आपको पता होना चाहिए। यानी आपके पास जैनवन आएगा आप उसे पकड़ लेंगे। अभी देखे ना, जब जैनवन आएगा तो भी बात होगी, सारी हवा में बातें बगल से निकाल के लेजिस्लेशन नहीं हो सकती। मुझे 1 मिनट आपने देना है जी, क्योंकि खत की बात की, ये पाकिस्तान के तमाम रिस्पॉन्सिबल और बड़े बड़े सीनियर लॉयर आबिद हसन मिंटो जैसे लोग हैं जिन्होंने ये खत लिखा है। तो इसके अलावा भी गूगल पे इसका लिंक के बहुत सारे लोग इसको साइन कर रहे हैं। इसमें ये सवाल नहीं है कि ये आईनी कोर्ट के हम खिलाफ हैं या हक में। बुनियादी बात है कि क्या रूल्स 2007 नेशनल असेंबली और रूल्स ऑफ बिजनेस 2012 सेनेट और जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तरीकाकार ट्राइकॉटमी के अंदर बता दिया गया और प्रोसीजर ऑफ लेजिस्लेशन, क्या दैट हैज बीन फॉलोड? एक तो ये हमारा इख्तिलाफ है। दूसरा ये है कि जब आप बहुत सारे आर्टिकल को 184(3) को 199 को और आर्टिकल 8 और 9 को, आर्टिकल 17 को और जुडिशल कमीशन को आप खत्म करने के लिए जजेस का कमीशन बनाने जा रहे हैं, जिसके अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बाकी हाई कोर्ट्स के जजेस के भी लिए भी नाम फ्लोट करेंगे। तो उन्हें क्या पता कि सखर में कौन है, सिंध KP में, बलोचिस्तान, पंजाब, इस्लामाबाद में कौन सा कॉम्पिटेंट वकील है। और दूसरा फिर जो इस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की ये बात कर रहे हैं उसमें जो जज तैनात किया जाएगा वो वजीर आजम करेंगे। पहले जजेस जुडिशल कमीशन करता है, जब जजेस की तैनाती सियासी आदमी करेगा तो वो कोर्ट भी सियासी हो जाएगी। दूसरी बात, आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को जब ये सारे उठा लेंगे, आप अगर जुडिशल रिफॉर्म की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में तो सिर्फ 187 कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस हैं। का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हमसे ये जो तब्दीली थी ये जबरदस्ती करवाई गई थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में ये हुआ था, वो कहते हैं कि हमसे जबरदस्ती करवाई गई थी। कौन सी? ये जो 19वीं तरमीम जो थी चीफ जस्टिस का और जजेस को सीनियर मोस्ट जस्टिस आज वो कह रहे हैं उसको, तो इसके मुतल्लिक कब वो बयान देंगे?
یہ جو اب ہونے جا رہا ہے اس کے لیے کب 2006 کا COD ہے نا, اسی کے حوالے سے پیپلز پارٹی کا بیان آصف زرداری صاحب کا تھا کہ یہ کوئی قرآن اور حدیث نہیں ہے. ہمارا بینگ اسٹوڈنٹ آف لا یا لیگل فرٹرنٹی کا ایک کرن اختلاف ہے ہمارا کہ یہ جو بنیادی ڈاکومنٹ ہے نا, جو متفقہ آئین ہے, یہ اس وقت کی تمام پولیٹیکل پارٹی, تمام سیگمنٹ آف سوسائٹی, تمام بار ایسوسیشن, تمام بار کونسل متفق تھی. آج ایک ہمیں چھوڑ دے, ابھی میں ان کی بات کر لیتا ہوں, ایک پورے ملک کے اندر ایک صوبہ اس کو پوز کر رہا ہے, میں آپ سے یہی بات پوچھنا چاہ رہی تھی ابھی, بنیادی ڈاکومنٹ کو نہ چھیڑیں. میں بھی آپ سے یہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جو ہمارے سامنے ڈیٹیلز آئی ہیں نا, اس میں چند نام سامنے آئے ہیں. پاکستان بار کاؤنسل ہو گیا, اسلام آباد بار کاؤنسل کی نمائندگی ہے, لیکن باقی مجھے نہیں دکھے, تو کیا پھر انہیں بھی آن بورڈ لیں گے؟ میں اس میں عرض کرتا ہوں, بلوچستان ہائی کورٹ کے جو صدر ہیں ہمارے ساتھ آن بورڈ ہیں. ٹھیک. کراچی سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے انہوں نے میرے ساتھ رابطہ کیا, ریحان عزیز ملک صاحب. لاہور ہائی کورٹ کے اسد منظور بھٹ صاحب ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ, تو یہی 4-5 ہائی کورٹس یہ نا, اور کیا ہم نے انڈیا کی ہائی کورٹس کے جو صدور ہیں ان کو بھی شامل کرنا, یہ ان کی بات. ہم گھر کی بات کریں, پاکستان کی بات کریں, اس کے اندر یہی ہائی کورٹس ہیں, ان کے یہی صدور ہیں جن کا یہ پوائنٹ آف ویو, اور خط کی صورت میں بھی تمام اپارٹ فرام پولیٹیکل ایفیلیشنز تمام کا یہ ویو ہے. میرا اسی دھڑے سے تعلق ہے جو اس وقت اقتدار میں بیٹھا ہے, میں اس دھڑے سے تعلق رکھتا ہوں. لیکن جب اصول, آئین اور قانون اور ملک اور قوم کی بات ہوگی, میں موقف اپنے ضمیر کے مطابق ہمارے وکیلوں کے ساتھ کھڑے ہوں. صدیقی صاحب کے حوالے سے بات کروں, میں چاہ رہی ہوں آپ ذرا اسی پہ آنسر کر دیں کہ جو ریاست صاحب بات کر رہے ہیں, وکلا اگر اس ترمیم کے خلاف ہیں, باقاعدہ خط آ گیا, وہ کہہ رہے ہیں تمام جو بارز ہیں وہ آن بورڈ بھی ہیں, پھر تحریک چلانے کی بات کریں, تو سر ایسا تو نہیں ہے کہ اتنی اس وقت کھچا تانی ہو رہی ہے, اتنی محنت ہو رہی ہے, بلاول صاحب ہر محاذ پر لڑ رہے ہیں, یا آپ ترمیم پاس بھی کروا لیں اور اس کے بعد بھی مصیبت میں آ جائیں؟ دیکھیں آپ مجھے ایک بات بتائیں, آئینی عدالت بنانے میں کیا اس کو اعتراض کیا ہے؟ کیا آئینی عدالت باقی ملکوں میں بھی ہے؟ سر آپ اس کے کونسیکوینسز دیکھ رہے ہیں جو وہ بات کر رہے ہیں, مہم چلانے کی بات کر رہے ہیں. میرا خیال ہے ان کی نظر سے گزرا طارق صاحب نے, وہ کئی بار سے ان کی بات بھی ہوئی ہے, اس دن بلاول صاحب نے ایک بار میں کھڑے ہو کے یہ سب باتیں کی ہیں. بات یہ ہے کہ آئینی عدالت بن جائے گی تو یہ جو ٹائم ضائع ہوتا ہے جی, کہ عدالتیں جو سپریم کورٹ ہے اس کام میں پڑ جاتا ہے جی کہ یہ بل پاس ہو گیا, کوئی چلا جاتا ہے جی دیکھیں وہ میں وزیر اعلیٰ بننے والا تھا, اس نے بنا دے. جب یہ آئینی عدالت ہوگی, یہ اپنے فیصلے ایک عدالت علیحدہ کرے گی جو باقی 60,000 کیسز سپریم کورٹ میں بیٹھے ہیں. آپ مجھے بتائیں نا, جب اس کانسٹیٹیوشن چکر میں جب آپ چلے جاتے ہیں لوگ لے کر آ رہے ہیں, تو obviously آپ اس کے پازیٹیو سائڈ دیکھ رہے ہوں گے, لیکن میں تو آپ سے بڑا سادہ سے سوال کر رہی ہوں کہ آپ یہ ترمیم کر بھی دیتے ہیں اور اس کے بعد اگر وکلا برادری جو ہے وہ احتجاج پر جاتی ہے, مہم چلاتی ہے, تو پھر یہ آپ لوگوں کے لیے اور پریشانی کا باعث نہیں بن جائے گی؟ اور سر اس کے ساتھ ہی پیرالل یہ بھی لے لیجئے, عرفان صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اکتوبر کے پہلے یا دوسرے ہفتے میں یہ ٹیبل کر دیا جائے گا, یا آئینی ترمیم لے آئیں گے آپ لوگ. تو سر کیا حکمت عملی کمپلیٹ ہو گئی ہے, ہوم ورک کمپلیٹ ہو گیا ہے, اور کیونکہ میاں صاحب نے لندن جانا ہے تو ان کے جانے سے پہلے ہو جائے گا یہ کام؟ دیکھیں ایک بات سنیں, 2 چاہیے اکثریت. جب آپ آئین عدالت کا یہ کام تو نہیں ہے نا قانون بنانا, وہ تو قانون سازی اسمبلی کا کام ہے نا, یہ رائٹ کوئی اور لے نہیں سکتا. یہ ہو جائے گا اکتوبر کے فرسٹ ویک میں, بالکل ہو جائے گا اگر ہمارے پاس نمبر پورے ہوں گے تو ہوگا. مولانا فضل الرحمان صاحب نے 10 دن مانگے تھے, 15 دن ہو گئے, مولانا صاحب راضی ہو جائیں گے تو یہ ترمیم, اگر آئینی یہ بل پاس ہوگا تو تب ہی ہوگا نا جب ہمارے پاس 2 تہائی اکثریت ہوگی, اس کے علاوہ تو نہیں ہو سکتا نا. سر یہ 2 تہائی والا کام ہو گیا, یہی تو میں آپ سے ہو جائے گا. میں کہتا ہوں یہ 2 تہائی کیسے ہوگا, کیونکہ آپ ہی کی جماعت کے لوگ یہ بھی تو کہہ رہے ہیں نا کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا, بلاول صاحب نے کہا کہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ مولانا صاحب کے بغیر ہی نمبرز پورے کر لیں. نہیں دیکھیں, تو کیا وہ والا کام ہو گیا؟ آپ سے ایک ریکویسٹ کی کہ جب نمبر پورے ہوں گے تو تبھی بل پاس ہوگا نا. یہ نہیں ہوگا کہ وہ جب سنجرانی صاحب تھے سینٹ میں, وہ 65 بندے ہاتھ اٹھاتے ہیں, اندر جا کے وہ 40 رہ جاتے ہیں. یہ قانون کے مطابق کام ہوگا. آئین یہ حق ہے پارلیمنٹ کا, اگر وہ کوئی قانون پاس کرتی ہے. سپریم کورٹ نے بھی کیا کیا مخصوص نشستوں پہ, 62 63 کو اٹھا کے باہر پھینکا. اس نے کہا جی یہ جو بندے ہیں نا ان کو ادھر بھیج دے. کیوں بھائی, یہ قانون کہتا ہے اجازت نہیں ہے. تو سر آپ اس پر ریلائی کریں, بیسیکلی 63A والے معاملے کے اوپر ریلائی کریں کہ آپ لوگ 30 تاریخ کو آ رہے ہیں نا یہ, تو آپ مجھے بتائیں نا, ایک چلتی عدالت بیسیکلی اسے دیکھ رہے ہیں, یہ اسے بھی دیکھ رہے ہیں. پنجاب حکومت ایک بتائے کیا عدالت کا یہ کام تھا
کہ पंजाब हुकूमत के वज़ीर आला को उठा के फेंक के दूसरे को बना दिया। ये वही तरीके हैं। एक इन्होंने एक्ट बनाया 2023 में, वो साल नहीं चला, सिर्फ एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर। तो जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पूरा उखाड़ पिछाड़ करेंगे तो वो कैसी लेजिस्लेशन होगी जिसमें अभी से देखें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में। बात साहब मेरी गुजारिश नहीं, एक सेकंड आप मुझे एक सेकंड प्लीज मुझे सुन ले। उसमें था कि जी पहले 3 सीनियर लोग जो होंगे उसके कमेटी के मेंबर होंगे। आपने भी ऑर्डिनेंस लेके आगे आर्टिकल 89 जिसमें आपने एक मेंबर को निकालने के लिए चीफ जस्टिस को आपने डिस्क्रिप्शन दे दी, फिर वही अख्तियारात आपने चीफ जस्टिस को देने तो पहले वाला एक्ट आप रिपील कर दें। आपकी उसकी सही खुश्क नहीं हुई, आपका वो एक्ट by virtue of ordinance that has been replaced. तो now you are going to change the entire constitution. बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया सर। मुझे मेरा वक्त खत्म हो रहा है सर। ये कानून भी हम भी लाए थे सर। नईम साहब से बात कर रहे हैं। नईम साहब जी आप ही की तरफ मैं दोनों को खामोश करवा के आपकी तरफ आ रही हूँ। आपके एतराजात ही सर खत्म नहीं होते। मुझे ये बताइए कि मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि आप लोग भी वो जो सांप और सपेरे की बात कर रहे हैं, तो आप लोग भी अपने किसी सांप पर आईनी मुसवदे पर तैयारी वगैरह कर रहे हैं क्या? मौलाना साहब कह रहे हैं नहीं कोई बिल्कुल हमारी तैयारी नहीं है, ना ही कोई ऐसा कोई अमल है। बिल्कुल ये गलत बात है। बात ये है कि जहां तक इनकी बात है ये कर क्यों रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब बंदा कुछ चोरी करता है। आप कैटेगोरिकली कह रहे हैं, तरदीद कर रहे हैं। मौलाना साहब को कोई गलत फहमी हुई है नहीं कि आप लोग मुसवदे पर काम कर रहे हैं? नहीं, उन्होंने कहा ये कि पीटीआई मुसवदे पर काम कर रही है। नहीं कोई हमारी तरफ से कोई मुसवदा कोई तरमीम नहीं पेश की जा रही। हाँ उनकी हद तक जो है वो मुसवदा उनके पास आया और वो उनकी अपनी सजेशंस थी कि ये आर्टिकल 8 जो है वो भी हटाया गया, ये भी हटाया गया, ये भी हटाया गया। और इस हद तक जो है इत्तेफाक है। आपकी क्या राय? उस हद तक डिस्कशन उनके साथ हुई, बैठ के बातचीत हुई। नहीं अभी तक इनपुट क्या अभी जैसे रियासत साहब ने फरमाया ना कि 4 मार्केट में तो घूम रहे हैं। नहीं सर, वो तो अपने मुसवदे पर काम कर रहे हैं। नहीं हमारी मुसवदे के लिए मेरी इन्फॉर्मेशन तक जहां तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, जो खान साहब के सामने भी बात हुई है, मेरी हद तक ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं जिसमें हम इनकी तरमीम किसी भी तरमीम को सपोर्ट करें। 9 मई वाली कहानी जो हमारे ऊपर डाली गई और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एलिमिनेट खत्म करने के लिए जो सारी कार्रवाई है उसके लिए ये तरमीम की जा रही है। उसके अंदर बेशक मिलिट्री ट्रायल भी हो, जजेस को उठाकर आप बलूचिस्तान फेंके, उसके अंदर आप तादाद बढ़ाएं, उसके अंदर आप प्रोसेस जो ऐसा लेकर आए जिसमें अपनी मर्जी के जजेस लगाए जाएं या ऐसी आईनी अदालत बनाएंगे, तो सारी चीजें उसके अंदर हैं। एक जमात को टारगेट करें तो हम किसी सूरत नहीं करेंगे। हम देखिए कल भी हमने एहतजाज किया, कल भी हमने एहतजाज किया और हम इस एहतजाज को बढ़ा रहे हैं, हम तेजी ला रहे हैं। हम अदलिया के साथ खड़े हैं, हम अदलिया के साथ खड़े हैं, हम अदलिया को सपोर्ट करेंगे, हम सड़कों पर निकलेंगे, हम अपनी जानों के नजराने पेश करेंगे, लेकिन हम अदलिया के ऊपर हमला नहीं करने देंगे। बिल्कुल ठीक। आप तीनों मेहमानों की मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ। आजाद साहब मेरे साथ मौजूद, नईम हदर पंजोता साहब और साथ साथ सेनेटर नासिर भट्ट साहब मेरे साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाज़रीन। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। और अब प्रोग्राम में जिनके लिए बात करने वाले हैं वो जरा होशियार हो जाएं, खबरदार हो जाएं, क्योंकि एफबीआई ने ऐलान कर दिया है कि जितने भी नॉन रजिस्टर्ड कारोबार हैं इनके खिलाफ अब 1 अक्टूबर से बाकायदा कार्रवाई का आगाज होगा। कई बार एफबीआई की जानिब से कहा जाता रहा, हुकूमतों की जानिब से कहा जाता रहा कि अपने अपने कारोबार जो है वो रजिस्टर्ड करवा लें, लेकिन जिन लोगों ने नहीं करवाया है अब वो एफबीआई के निर्गे में आने वाले हैं। तो इस पर बात करने के लिए नईम मीर साहब चीफ कोऑर्डिनेटर हैं ताजिर दोस्त स्कीम के, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं प्रोग्राम में। मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ नईम साहब। सर सबसे पहले ये फरमाइए, ताजिर दोस्त स्कीम का ये मामला पहुंचा कहां तक है? क्योंकि 28 अगस्त को एक हड़ताल के बाद ये तो क्लियर हो गया था कि ताजिर इस स्कीम को मानते नहीं है। तो क्या सर हुकूमत ने मुज़ाकरात किए, कोई बीच का रास्ता निकाला गया? सर बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल बीच का रास्ता निकाला गया और ताजरों के साथ मुज़ाकराती अमल ये गुज़िश्ता माह, ये मौजूदा बल्कि कहना चाहिए 28 अगस्त को इनकी हड़ताल हुई और 28 अगस्त के बाद आज की डेट तक इनके साथ मुज़ाकराती अमल चलता रहा है और बीच के रास्ते के लिए चलता रहा है। और इसमें चूंकि ये ताजिर दोस्त स्कीम का जो एसआर हुआ है इसको फाइनेंस मिनिस्टर के पास इख्तियार है कि वो इसमें तरामीम कर सकते हैं, तो इनको कायल और मायल करने की कोशिश की गई और ज़रूरी तरामीम से इनको आगाह भी किया गया जिससे ताजिर दोस्त स्कीम को और भी ज़्यादा ताजिरों के लिए बेहतर बनाया जा सकता है। लेकिन बात यह है कि ये टैक्स देने के मामले पर इनके साथ डेडलॉक है और टैक्स देने की तरफ ये नहीं आ रहे। और चूंकि जब ये टैक्स देने ही की तरफ नहीं आ रहे तो फिर तो नॉन फाइलर्स जो हैं उनको रजिस्टर्ड किया जाना और फिर रजिस्टर्ड किए जाने के बाद उनसे टैक्स ही नहीं लिया जाना,
وہ تو بات ایسے ہی ہوگی کہ جو موجودہ فائلرز ہیں، جو 1.5 لاکھ لوگ ہیں جو نیل کی ریٹرنیں جمع کروا دیتے ہیں، تو ان کا تو کوئی فائدہ نہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ہمارے تاجر بھائی جو ہیں یہ اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ریاست کس مشکل وقت سے گزر رہی ہے. اور آج ہم نے IMF کا لون لیا ہے تو یہ لون کتنی مشکل سے ہمیں ملا ہے. اور سابقہ اچھا نعیم صاحب ایک شکوہ جو ہے جو تاجروں کی طرف سے کیا جاتا ہے وہ یہ ہے سر کہ آپ نے جو ٹیکس لگایا وہ علاقے کے حساب سے ٹیکس لگایا. اب یہ بات تو اس میں تو صداقت ہے سر کہ کوئی دکان جو ہے وہ لاکھوں کا کاروبار کر رہی ہے، کوئی کروڑوں کا کاروبار کر رہی ہے، تو حکومت سر علاقے کے بجائے آمدنی کے حساب سے ٹیکس لگانے پر کیوں نہیں سوچ رہی ہے؟ دیکھیں آمدنی کے حساب سے ٹیکس لگانے کا ماڈرن دنیا میں ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے پوائنٹ آف سیلز کی تنصیب. جب پوائنٹ آف سیلز لگانے کی بات کرتے ہیں تو اس سے ریئل ٹائم انکم نکل آئے گی اور پائی پائی کا حساب ہو جائے گا. تو اس پر بھی یہ احتجاج کرتے ہیں، اس پر بھی یہ ہڑتال کر دیتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کو یہ کہا گیا کہ آپ کے علاقے ہی میں اگر ایک ٹیکس لگ گیا ہے تو اس کو ہم ریویو میکانزم کے تحت آپ سے بات چیت کریں گے اور جس کو زیادہ ٹیکس لگنا ہے اس کا زیادہ کر دیں گے، جس کو کم کرنا ہے اس کا کم کر دیں گے. ہم آپ کے ساتھ مل بیٹھ کر یہ کام کرنے کو تیار ہیں. لیکن اس پر بھی یہ راضی نہیں ہو رہے، نہ کسی نظر ثانی والے معاملے میں یہ تعاون کر رہے ہیں اور نہ ہی یہ ٹیکس دینے کی بات کر رہے ہیں. پھر یہ کہتے ہیں جی کہ یہ ایڈوانس ٹیکس ہے. بھی ایڈوانس ٹیکس ہر جو ہے وہ پھر حل کیا ہے نعیم صاحب اس کا؟ حکومت کرنے کیا جا رہی ہے؟ دیکھیں اس کا بڑا آسان اور سادہ حل ہے کہ حکومت کے پاس جو ہے وہ شناختی کارڈ بلاک کرنے کا ایک ہتھیار موجود ہے. ریاست جو ہے جو ٹیکس نہیں دے گا، جو فائلر نہیں بنے گا، اس کا جب شناختی کارڈ بلاک ہوگا اس کا فون بند ہو جائے گا، وہ پراپرٹی کا لین دین نہیں کر سکے گا، وہ کوئی گاڑی نہیں خرید سکے گا، وہ بینکنگ ٹرانزیکشن نہیں کرے گا، اس کا بینک اکاؤنٹ فریز ہو جائے گا. جب یہ سارے کام ہو جائیں گے تو اس کا کاروبار عملاً بند ہو جائے گا. تو پھر اسے خود بخود جو ہے وہ آنا پڑے گا، اس انفورسمنٹ کی وجہ سے ٹیکس نیٹ کے اندر آنا پڑے گا. تو ریاست جو ہے اور FBR یہ کبھی نہیں چاہ رہا تھا. پرائم منسٹر صاحب کا یہ حکم تھا کہ ان کے ساتھ پیار سے، محبت سے ان کو قائل مائل کریں اور ان کے اندر احساس بیدار کریں اور ان کو رضا کرانہ طریقے سے ان کو کہیں کہ یہ ٹیکس نیٹ میں آ جائیں. لیکن وہ تو لگ رہا ہے کہ اور یہ 1 اکتوبر کی جو ڈیڈ لائن دی ہے اس میں کیا کرنے جا رہے ہیں؟ یہی فرسٹ سٹیپ ہوگا؟ شناختی کارڈ بلاک کیے جائیں گے؟ دیکھیں ایک بات ذرا میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اس ملک کا مسئلہ جو ہے وہ صرف نان فائلرز نہیں ہے. نان فائلر جو ہیں وہ بھی مسئلہ ہے، لیکن سارا مسئلہ وہ نہیں ہے، بلکہ وہ فائلرز بھی مسئلہ ہیں جنہوں نے فائلر بن کے کور لے لیا ٹیکس چوری کا، ٹیکس ایویژن کا. اب ان فائلرز کو جو ہے ان کا جو ہے وہ آڈٹ ہونا ہے، کیونکہ اس وقت ملک کا جو نظام چل رہا ہے وہ تو چل رہا ہے کہ جی خود بخود ریٹرن دے دی اور وہ جو ہے وہ کسی نے اس کی کوئی اسیسمنٹ ہی نہ کی نہ دیکھا. اب اسی لیے FBR نے 4000 آڈیٹرز جو ہیں وہ اپنا بھرتی کرنے کا اور انگیج کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اور آج وزیر خزانہ نے شاید اپنی پریس کانفرنس میں بھی اس بات کا ذکر کیا. تو اب ایک ایک بندے کا جب آڈٹ ہو جائے گا، اس کی اسکروٹنی ہو جائے گی، تو وہیں سے اتنا ٹیکس نکل آئے گا جو ہم FBR کوشش کر رہی ہے 50 ارب روپے کا ٹیکس کے جی تاجر دو اسکیم سے اکٹھا ہو جائے. میرا خیال ہے کئی 50 ارب روپے تو ایسے نکل آئیں گے. تو اب FBR نے اپنا طریقہ کار تھوڑا سا بدل لیا ہے. سر یہ جو آپ پوائنٹ آف سیل کی بات کر رہے ہیں، مجھے یہ یاد پڑتا ہے نعیم صاحب، اس کے تو آپ بھی خلاف تھے نا سر؟ آج سے 2-3 سال پہلے جب حکومت نے بات کی تھی تو آپ نے تو باقاعدہ طور پر گھیراؤ کرنے کا اعلان کیا تھا سر. جی بالکل آپ بجا فرما رہی ہیں. جب پوائنٹ آف سیل جو ہے وہ سیلز ٹیکس کی بنیاد پہ لگائے جا رہے تھے تو میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ ریٹیلرز جو ہیں ان کا سیلز ٹیکس سے لینا دینا کوئی نہیں، بیکاز ریٹیلرز جو ہیں اپنا تمام تر سیلز ٹیکس اپنے اوریجن پہ پہلے ہی جمع کروا دیتے ہیں. ان کی پوائنٹ آف سیلز لگنی ہے تو وہ لگنی چاہیے انکم ٹیکس کا پوائنٹ آف سیلز. اور اس پر میں نے پچھلی دور حکومت میں بھی اپنی پریزنٹیشن دی تھی، جو کہ اب اس پر عمل درآمد بھی شاید ہونے جا رہا ہے. اور اسی طرح جہاں ہمارا سیلز ٹیکس اویڈ ہو رہا ہے وہ ہمارا مینوفیکچرر، ہمارا امپورٹر، ہمارا ہول سیلر اور ہمارا ڈسٹریبیوٹر ڈیلر، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ سیگمنٹ ہے جہاں پر ہمارا سیلز ٹیکس اور ہمارے ود ہولڈنگ ٹیکسز جمع ہوتے ہیں، جہاں سے ہم مال کی خریداری کرتے ہیں. تو جہاں سے ہم پرچیز کرتے ہیں وہاں پر جو ہے وہاں پر بھی ڈیجیٹل انوائسنگ ہونے جا رہی ہے اور اس کو بھی پوری طرح جو ہے وہ دیکھا جائے گا. اور اس ریٹیل سیکٹر کو جو ہے وہ ٹیکس کیا جائے گا. اس کے 2 ہی طریقے ہیں، یہاں تو ایڈوانس ٹیکس دے دیں، اپنی ریٹرن جمع کرائیں، اپنی آمدن کا اظہار کریں، یا آپ پوائنٹ آف سیل لگا لیں. تو اب اس پر جو ہے
यानी हुकूमत ने अब फुल एंड फाइनल फैसला कर लिया है सर, FBI अब कार्रवाई करेगा और वो तमाम लोग जिन्होंने अभी तक अपने कारोबार रजिस्टर्ड नहीं करवाए हैं उनके शनाख्ती कार्ड भी बंद होंगे, अकाउंट्स भी बंद होंगे, मोबाइल फ़ोन नंबर्स भी बंद होंगे, हो सकते हैं ये तमाम कार्रवाइयाँ हो सकती हैं और इसके बाद ऑब्वियसली फिर मजीद जो है वो कारोबारी रुकावट परेशानियाँ बढ़ सकती हैं। तो इससे बहुत बेहतर है कि अपने कारोबार को रजिस्टर्ड करवा लें। नईम मीर साहब, चीफ कोऑर्डिनेटर ताजर दोस्त स्कीम, मेरे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम के आखिर में नाज़रीन बात करेंगे दहशतगर्द, इंतहा पसंद, जहनी मरीज, मजहबी जुनूनी जो न कर सकें जब वो रियासत करे तो इसे भारत कहते हैं। जहां कोई अक़लियत महफूज ना हो, जहां हिंदुत्व का राज हो, जहां इंसानियत शर्मसार हो, जिस मुल्क के दारुल हुकूमत को रेपिस्तान कहा जाए, जहां खून बहाने को सवाब समझा जाए, उसे भारत कहते हैं। मोदी की मुतासिबाना हुकूमत मुसलमानों की हर सांस मुश्किल बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। हर साल हम जुल्म की नई नई दास्तानें रकम होते देखते हैं। कभी जख्म मुसलमानों के वजूद पर लगाया जाता है तो कभी रूह पर लगाया जाता है। कल रात एक बार फिर मुसलमानों की रूह को छल्ली किया गया। भारतीय रियासत गुजरात में 1000 साल कदीम मस्जिद, कब्रिस्तान और मज़ारात को शहीद कर दिया गया है। उन पर बुलडोज़र चलाए गए हैं। आसपास की मुसलमान आबादी को भी मस्मार कर दिया गया है। जुल्म से रोकने की कोशिश करने वाले 150 से ज़ायद मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुकदमात दर्ज किए गए हैं। ये सब मोदी सरकार की सरपरस्ती में हो रहा है और बहाना सरकारी ज़मीन पर कब्जा बताया गया। शर्म क्या होती है, हया क्या होती है, ये मोदी क्या जाने। 1000 साल पहले कौन सी सरकार थी, बीजेपी की थी या कांग्रेस की थी? बेज़मीर मोदी सरकार बहाना भी ठीक से तलाश नहीं कर सकें। और ऐसा पहली बार तो नहीं हुआ नाज़रीन। इसी साल फरवरी में हरियाणा और उत्तराखंड में भी 2 मसाजिद को आग लगाकर मस्मार कर दिया गया था। वहां मौजूद इमाम मस्जिद को भी शहीद कर दिया गया था। एहतजाज करने वाले मुसलमानों पर मोदी सरकार ने सीधी गोलियां बरसाई थी। 8 अफराद शहीद हुए थे, 260 जख्मी भी हुए थे। लेकिन मोदी की लहू की प्यास फिर भी नहीं बुझेगी, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग ही नफरत फैलाने की है, खून बहाने की है। आलमी दुनिया भी तस्लीम करती है कि हिंदुस्तान में मजहबी आज़ादी हासिल नहीं है। अमरीकी इदारा बराए मजहबी आज़ादी की एक रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि गुज़िश्ता 76 साल के दौरान हज़ारों मसाजिद और चर्च हिंदू इंतहा पसंदी का निशाना बन चुके हैं। भारत में मुसलमानों समेत दीगर अक़लियतों पर बाकायदा मनसूबाबंदी के जरिए हमले किए जाते हैं। इसी रिपोर्ट के मुताबिक 1947 से अब तक 50,000 मसाजिद, 20,000 से ज़ायद गिरजाघर और दीगर अक़लियतों की इबादत गाहें हिंदू इंतहा पसंदों की नफरत और तासुब का निशाना बन चुके हैं। जब जब ये जुल्म देखती हूँ तो एक शख्स ही याद आता है, दिल से दुआ निकलती है, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह। आपका शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म। नाज़रीन से मुलाकात होगी जुमे को। अपना और अपने मुल्क का खास ख्याल रखिए। फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।